كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما كلمهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ويريد كل منهم صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو خالق صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الصادقين والصابرين والحمد لله رب العالمين. ابھی جو کتاب ہم نے یہ جو میں نے پہلی آیت کا پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا تواتر تسلسل اگر اس آیت پر ساتھ نہ ملاتے تو منقطع ہو جاتا ہے. اور یہ آیت جو ہے ویسے بھی بہت بار بار پڑھنے والی ہے، اور یہی آیت ایسی آیت ہے کہ اگر آدمی اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر اور فکر کرے، تھوڑا سا سوچ اور وچار کرے تو اس کو یہ فکر لاحق ہو سکتی ہے، اس کو یہ غم گیر ہو سکتا ہے، یہ غم اس پہ دامن گیر ہو سکتا ہے، یہ فکر اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کا موجب بن سکتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرہ الفاظ میں ایک ایسا منظر پیش کیا ہے کہ جو قیامت کے آنے سے پہلے اللہ نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا. فیصلہ ہونے کے بعد جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اعراف کی گاڑیوں میں کچھ لوگ تھے جو جنت میں نہیں گئے تھے لیکن جنت کے منتظر تھے، تو انہوں نے نیچے دیکھا تھا تو اس وقت یہ ہماری جو کیفیت ہے آنکھوں کی وہ جیسے سورہ حدید میں آتا ہے کہ بڑی دور تک آج میری نظر جو ہے بڑی دور تک ہے، تو وہاں پیمانے تبدیل ہو جائے، وہاں دیکھنے کی قوتیں سننے کی قوتیں بدل جائے. اسی طرح آپ کی گاڑیوں میں جو جنت جہنم کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، وہ نیچے دیکھیں گے کہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں، بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے جابر لوگ جو ہیں نیچے جہنم کے اندر آگ کے اندر چل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی سوال کیے. تو یہ بھی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منظر کمی کی ہے کہ اللہ اصحاب الیمین کہ یہ چھوٹ جائیں گے. کل نفس دماغ کا سبق رہے گا، ہر آدمی کا جو نفس ہے اللہ کے ہاں قید ہے، مرحوم ہے، اس نے اس کو گروی رکھا ہوا ہے. وہ جو اللہ اس کو عذاب کرے گا، جو اللہ کے حکم کی تعمیر کرے گا، وہ جب تعمیر کرے گا اللہ اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین میں جو دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، جو ہم نے سورہ واقعہ کے اندر پڑھا تھا کہ 3 گروہ ہوں گے، سامنے والا مقربین اور دائیں والے یمین اور بائیں والے جو ہیں وہ شمال. اور پھر ہم ایک اور بھی منظر اللہ نے کہا اصحاب الیمین، کیا خوش قسمتی ہے اصحاب الیمین، کیسے خوش قسمت لوگ ہیں. جنت نظر آ رہی ہے، سیب نظر گئے،
والے خواتین ہیں کہ کرنا ہم پر کیا بوجھ بنتا ایسے جیسے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں، تو وہ کرنے کے بعد وہ ٹوٹ کے وہ جنت میں چلے گئے، اللہ صاحب کی جنات جنت سارا وہ جنت میں چلے گئے، اور ان مرچیوں نے جب دیکھا انل مجرے تھی تو سارا جو انل انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے کہاں ہے جہنم میں ہے، تو ان سے وہ سوال کرتے ہیں ماں سارا چودھری صاحب وہاں تو مجھے ڈنڈے مارتے تھے نماز نہیں پڑھتے کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو وہاں سے لگا تمہیں جنت میں کیا چیز لے گئے آپ ذرا جواب سب سے پہلا جواب بڑا خوفناک ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کیا دارو لم نکو سب سے پہلا تمہیں ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جیسے ہی آدمی ایمان لاتا ہے اسی وقت 5 وقت کی نماز، اگر ابھی کلمہ پڑھا ہے ابھی اذان دی ابھی نماز، 5 وقت کی نماز وقت مقرر کے ساتھ فرض، ہاں اللہ کبھی کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو آدمی اس کو توقف کر کے پڑھ لے، لیکن نماز سب سے پہلا انہوں نے جو اپنی جرم کا اقرار کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز، دوسرا غلام ناکو نقطے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس رزق تھا، کھانا تھا، اناج تھا، ہم اس کو کھانا نہیں ملا، تو تیسرا بکنا رحم مر کھائے نہیں، اور ہم کٹھے کو مارتے تھے جیسے دوسرے لفظ نام ذات کے اندر یوم القیامہ اذا نار جہنم آج نار الذی وہ کٹھے مارنے والوں کو دھکے مار کے صورت میں فرماتے ہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر کہا جائے گا آج ہی جہنم یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے ہو، اب سحر کہا تھا یا یہ جادو ہے، ہم لگ تم صرف تم دیکھتے نہیں اس لاؤ آسمان اور سمجھ کرو کیا برابر، اب تو اس کے اندر جلنا ہے، اور یہ ویت جلنا گماش کرنا جس نار الکبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اب نہ اس کے اندر تم کرو گے نہ زندہ رہو گے، جلتے جاؤ گے بنتے جاؤ گے، جلتے جاؤ بنتے جاؤ گے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اللہ نے یہ 3 چیزیں بتائی، وقت نہ مقدر سے آخر سب سے بڑا جرم کہ ہم قیامت کو نہیں، ہم اس ججمنٹ ڈے کو نہیں مانتے تھے، یہ سب سے بڑا جرم، یہ جو نہیں مانتا اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں، اس کی گمراہی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہی ایک ایسا پیمانہ ہے کہ اگر آدمی آخرت کے دن کے یوم حساب کو مانتا ہو کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیاری جرا اور شرعی جرا کا حساب دینا، پھر وہ گناہ بہت ہے، لیکن یہ بھی اس کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر کوئی بن نہیں سکتا، اس لیے اس کی وصیت ہے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، بار بار کہتا ہے، اللہ اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے، واقعی اس کے بعد اس کی ہدایت جو ہے یہ مقصد ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو پھر اس کی ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے، اس لیے میرے عزیزو یہ 4 چیزیں، اور پنجویں آخر میں جب ان کی افسوس تھا، ان کی مایوسی اور ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے اور کہتے ہیں پھر کیا ہوا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا، سامنے دکھ رہی ہے جہنم میں ڈالے گئے، قیامت برپا ہے، لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں، خراب ہے، جہنم نیچے دیکھ رہی ہے، اس میں گر رہے ہیں، جل رہے ہیں، آب و بقا ہو رہی ہے، یہ پورا ایک زندہ جیسے کتاب، یہ زندہ کتاب، اس طرح زندہ الفاظ اور زندگی پوری کی پوری اللہ نے دکھا، اب اللہ آگے کیا کرو، اب یہ ہم نے پہلے کئی جگہ پڑھ لیا ہوا ہے، وما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن کیا ہوگا، سفارش کرنے والوں کی شفاعت، سفارش ان کے کسی کام نہ آئے، ساری عمر قتل کرتے رہے ہو، زنا اور جوئے کھیلتے رہے ہو، لوگوں کے حقوق کے وہ ڈاکے ڈالتے رہے ہو،
अल्लाह के साथ शिरक करते रहे हो, नाफरमानी के अंदर लोगों को गुमराही के अंदर धकेलते रहे हो, आप कौन सिफारिश करेंगे? मनज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर तो आप कोई सिफारिश नहीं करेंगे। और जो सिफारिशी भी है, सबसे बड़े सिफारिशी आका दो जहां सरकारे मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी सिफारिश करेंगे। जब तक कहा जाएगा ना, जैसे आपने पढ़ा पीछे भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अर्श के साए में अपना सर सजदे में रखते बैठे, और जब सब परेशान हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला कहेंगे आइए सर उठाइए, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाए। और किन के हक में कबूल किया जाएगा? जो ये सारी बातों की यकीन रखते हैं, गुनाह का इकरार करते हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन है, क़यामत के ऊपर यकीन है, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह माफी मांगते हैं, अल्लाह माफ करने वाला सत्तार है, गफ्फार है। तो फिर भी वो हमारे अयूब के ऊपर पर्दा पोशी करता है, फरमाते हैं कि वो आज फमा तनफअ शफाअत मन जल्ला, पीछे सूरह बकरा में 255 नंबर आया था, जाके आप पढ़ लें। फमा लहुम अन तस्किरत फमा लहुम अन तस्किरत, आखिर इन लोगों को क्या हो गया? ये नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। ये ऐसी है कि क्या हो गया है इनको? सामने कलाम मौजूद, पैगंबर का हुस्न मौजूद, पैगंबर की जमाल मौजूद, पैगंबर का कलाम मौजूद, पैगंबर सामने देख रहे हैं कि हुस्न जमाल, हदायत का चश्मा फूट रहा है, और पूरी गुमराही की फसलें हैं इर्द गिर्द, और बीच में एक चांद चमक रहा है और उसकी रोशनी से पैदा नहीं होता। अब हम तो ये कहते हैं ना, वो सारे अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा और तीसरे बड़े बड़े जो उमैया बिन खल्फ जैसे जो लोग थे, उनके सामने वो चांद चमकता, लेकिन उसकी रोशनी से अंधे थे, हम क्या किए थे, वो उस नूर को नहीं देखते थे कि जो खाता नहीं है, बेचैन है, बेकरार है कि ये जहन्नम में चलेंगे। जैसे हारून रशीद का किस्सा आता है, उसने जब हाथ मिलाया था, तो हाथ मिलाने के बाद आगे से आवाज आई कि ये हाथ है जहन्नम में चलेंगे। तो उसी वक्त तौबा और इस्तग़फ़ार, मेरे अजीजों कभी थोड़ा सा गौर किया जाए अपने सल्फ साथी, ये हमारे जैसे लोगों को नहीं, पैगंबरों के साथियों को देखें कि अबू बकर का, फारूक का जमाना है, और अबू दादा जिन्होंने 600 खजूरों का फला हुआ माल अल्लाह के रास्ते में दिया था, वो शाम के गवर्नर हैं, आवाज मालूम करने के लिए गए हैं अमीरुल मोमिनीन, और पूछा गवर्नर का दफ्तर किधर है? वो दरख्त है, वो नीचे तख्ता पड़ा हुआ है, वो उनका दफ्तर है। अब जिधर साया जाता है उधर दफ्तर घूम जाता है, अपने दफ्तरों की कैफियत तो देखो जाता है। वो पूछने वाला नहीं है, इसको फिक्र ही नहीं है कि हम मखलूक को अज़ाब दे रहे हैं। ये सारा बाजार जो खुदा हुआ है, ये अज़ाब नहीं तो क्या है? किसी को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं। हजारों दरखास्तें गई है, कोई पूछने वाला, कोई एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो कोठियों के अंदर, ठंडे कमरों के अंदर बैठे, उनको कोई फिक्र नहीं। लेकिन क़यामत के दिन पता चल जाएगा, फिर आप पूछेंगे माशाअल्लाह का तीसरा कर तुम्हें जहन्नम में कौन ले गया? तो उसको कहेंगे ऐसे लोग के आपके डाका डाला, हमने टैक्स के रुपए खा लिए थे, हमने ज़कात के खजाने लूट लिए थे, अब हमारे जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह ने ऐसा उस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, उस दिन किसी की सिर्फ सिफारिश काम आएगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक में जिन्होंने आपकी गुलामी को कबूल किया, जिन्होंने बासियो हामलो दामने मुस्तफा, अगर तुम बचना चाहते हो तो जो मेरे आका की सुन्नत है उसके ऊपर अमल कर लो, वो दामन है। ये नहीं है कि दामन लपेट लो, इसके मानी कभी कभी समझा करो, कभी कभी गौर किया करो अकेले बैठ के, ये कहता क्या है? कहता ये है कि अपने हबीब की गुलामी, अल्लाह के हबीब की गुलामी को कबूल करो। सबसे ज्यादा गुलामी क्या है? अल्लाह के रसूल ने कोई नमाज कदा की, कोई कदा की, क्या जहालत के जब जाहिलियत का जमाना था कोई गुनाह किया? आप क्या करते? उनके नक्शे कदम पे
چلیں گے تو پھر یہ باغ و بہار ہے، جنت کی باغ ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اصل تو صفا ہے، بڑے بڑے باغات ہیں، زمینیں اور ہیرے کی نہریں ہیں، اور پھر کانہن الیاقوت والمرجان، ایسی عورتیں ہیں جو ہیرے اور موتی ہیں، لم یطمثہن انس ولا من قبلہم ولا جان، کوئی انسان اور کسی جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے میرے لیے یہ بڑا کمال محمد تذکرہ مولوی آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کیا ہے ان کی مثال دیکھو اللہ نے کیسے دی، انہم حمر مستنفرہ، جنگلی گدھے ہیں، کہ جو جنگلی گدھے، یہ جو جاہل لوگ ہیں ان کو اللہ نے، عرب کے لوگ یہ جانتے تھے کہ جنگلی لوگ بڑے، جنگلی جو گدھے ہیں وہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، اور شیر کی داڑھ کو دیکھ کے یا شیر کی بدبو خوشبو سونگھ کے یا شکاری کے ہر باغے کو کس طرح بھاگتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کدھر کو منہ تو نہیں فرت شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ہدایت کا چشمہ لٹاتے تھے اور نور کا چشمہ بہتا تھا تو کوئی اس کے اندر نہانے والا نہیں، پتھر مارتے تھے، اور وہ مائی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، جو آپ کے سر پہ کوڑا ڈالتی تھی، جب وہ نہیں آئی دو تین تو پوچھا وہ کہاں گئی، کہاں بیمار ہے، کہیں چلے اس کے گھر سے جا کے جب گھر کے دروازہ کھٹکھایا، ہاں پھر اپنا تعارف کرایا، ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ محمد رسول اللہ، کبھی اس فضا میں جایا کرے، ان گھٹاؤں جو برحمت کی گھٹائیں ہیں ان کو کبھی اپنے اوپر ذرا سایہ پکڑ کر کے دیکھا کرے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح ہدایت کی، کوئی اپنا مفاد نہیں ہے، کوئی مفاد تھا نہیں، صرف مفاد یہ تھا کہ میرا اللہ راضی ہو، یا ایوہ المدثر تم بات سے اب کھڑا ہو جا، اے مدثر لپیٹ کے سونے والے، اب یہ کمبل کمبل آرام بستر کوئی نہیں، فرض ہے اب ذرا حکم میں رونا کی کبریائی کو بیان، اور کپڑے سے صفائی ہے پاکیزگی بیان، ہم سوئے رہتے ہیں، یہ ہمارے پاس لوگ ہیں نا، یہی اگر کام کرنا شروع کرتے ہیں کم از کم بس لوگوں کو یہ باور کرائے کہ ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور پھر ہمیں حساب دینا ہے، اور اس حساب کا انجام کیا ہو وہ پھر پتہ چلے گا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ گدھے ہیں، فرض یہ جیسے کوئی دعوت کرنے والا لوگ، دعوت دینے والے لوگ، کوئی تبلیغ کرنے والے لوگ، کوئی لوگ مسجدوں کو بلانے والے لوگ، جب کسی کو بلاتے ہیں اس کو تبصرہ اڑایا جاتا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کے کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں پھر آ گئے، وہ کیسے آ کر اللہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ آ جائے، کبھی کریں یہ کام 20-24 گھنٹے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نکال لیں اس کام کے لیے، اور اپنے اہل کو خوب اپنے آپ کو اپنے اہل کو آپ سے بچائیں، کوشش کریں اپنے اہل کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو دین کے اندر رکھیں، دین کی دعوت دیں، دین پہنچائیں، ان کو فکر ڈالیں، اب تکبر ہے نا، ایودا صحبت منشرہ، اب یہ بڑے بڑے جو ہیں یہ سارے جتنے بڑے بڑے تھے انہوں نے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا، یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے کاغذ میں لپٹی ہوئی کتاب ان کے پاس آئے اور یہ ہاتھ سے محسوس کرے اور ان کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھے، پھر وہ کتاب لے کے پھر ہم پڑھیں پھر یقین کریں، تو یہاں یہ چاہتے ہیں کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى منشرا، کہ ان کے ہر کے نام ایک ایک کھاتا ہے، اور پھر اس خط کو ہم دیکھ بھی لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ نے ہمارے نام پہ یہ خط لکھا ہے، تو پھر ہم کلا اللہ نہیں، قسم ہے اللہ یخافون، اصل بات یہ ہے یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں قیامت میں کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ان کو پتہ ہی نہیں، ذرا سورہ حج پڑھے گا، ذرا حج پڑھے، سورہ حج جا کے پہلی 2-4 آیتیں پڑھے اور غور کریں، فکر کریں کہ یہ کیسا منظر اللہ نے اسلام میں بیان کیا ہے، تو پھر آپ غور کریں گے نا، تدبر کریں گے، فکر کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کی فکر پیدا ہوگی۔ اصل بات یہ ہے
کہ آخرت سے یقین ہی رکھتے کلا بس یہ کہا ہے 2 منٹ میں کلا انہو تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے یہ کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی اور جبریل لے کے آئے اللہ کا یہ تو ایک نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے جس کا جی چاہتا ہے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر وما یذکرون الا ان اللہ اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کرے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے اگر چوری کرنا چاہتا ہے اگر اللہ نہ چاہے وہ چوری نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے آزادی دی مشیت ہے اللہ کی مشیت کے اندر سامنے ہے اگر کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی مشیت ہے اس کو مانگیں گے پتہ چلے ہدایت مانگتا ہے اگر چوری کرنا چاہتا ہے لیکن حساب کچھ رکاوٹ کوئی نہیں اختیار ہے الا ان شاء اللہ اگر ہم اپنی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ بنا دیں گے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی پھر ہم اللہ کے رضا کے ساتھ مل جائیں گے تو اللہ ہمارا فیصلہ ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے